آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کے سامنے آدم و حوا علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، اور پھر یہ بات بتائی کہ اگر ہماری طرف سے ہدایت پہنچے گی تو دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ جس نے اتباع کیا ہدایت کی تو اسے امن ہوگا اور جنت ہے ان کے لیے، اور آج جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں اس کے برعکس، اس کے مد مقابل دوسرا پہلو ہے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، ترغیب و ترہیب، اور ایمان اور کفر، جنت و جہنم، جب ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے مقابل کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، تاکہ چیزیں اعزاز سے، دل سے پہچانی جاتی ہے اور بات اچھی طرح انسان سمجھ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ہدایت کی اتباع کریں گے تو امن میں ہوں گے، جنتی ہوں گے، تو ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو جہنمی ہوں گے اور جو امن سے محروم ہوں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ کفر پہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے، کفر کی قسمیں بتائی جا چکی ہیں۔ کفر یہ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں ماننے کو، اور کفر کہتے ہیں نہ ماننے کو۔ اب اللہ پہ ایمان لانا یہ ایمان ہے، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، وحدانیت کو نہ تسلیم کرے، فرشتوں پر ایمان نہ لائے، قیامت پہ ایمان نہ لائے، تو ایمانیات کے خلاف کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ والذین کفروا، انہوں نے کفر کیا، اور کفر کا لغت میں معنی بتایا گیا تھا ڈھانکنے کے آتے ہیں، چھپانے کے آتے ہیں۔ اس لیے کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت کو چھپائے، نہ مانے، جو اللہ کے وجود کو چھپائے، تو وہ کافر ہے۔ والذین کفروا، اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ نے کہا کہ والذین کفروا سے مراد والذین اشرکوا بھی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، دونوں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں، تکذیب کیا، اس کی جھٹلا دیا۔ آیتیں کئی ہیں، نشانیاں۔ ایک نشانی ہے کونی، جہاں میں دنیا میں نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ نشانیاں بھی اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں، اللہ کی قدرت پر۔ وہ ہیں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، اس طرح کی تمام چیزیں، ان کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کونی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
یہ نشانیاں اس لیے کہلاتی ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کوئی چیزیں بنا سکے. جو چیز انسان کے بس میں نہ ہو وہ آیت ہے، وہ نشانی ہے. جو مخلوقات انسانی نہ بنا سکے، نہ کر سکے، وہ نشانی ہے. تو اس سے مراد آیات کونیہ بھی ہیں جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرے، اور اس سے مراد معجزات ہیں جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، وہ بھی نشانیاں ہیں. جو انبیاء علیہ السلام کی تصدیق، ان کی سچے ہونے پر دلائل معجزات ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ ان کو بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء اور رسول علیہ السلام سے معجزات صادر کراتا ہے جو ان کے نبی اور رسول ہونے کی دلائل ہوتی ہیں. تو نشانیاں معجزات بھی ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اس لیے ان سے ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جو انسان کر ہی نہیں سکتا، جو انسان کی بس میں نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. تیسری نشانیاں وہ ہیں شرعی نشانیاں، اور شرعی نشانیاں ہی یہاں پر زیادہ ہی اہم ہیں، باقی تینوں نشانیاں ہیں. شرعی نشانیاں قرآن کریم کی ہر آیت ہے، اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں کوئی ایسی آیت لا سکے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے ہیں، حق کے دلائل، وہ نشانیاں ہیں. تو ان کا جو انکار کرے، تکذیب کرے ان نشانیوں کا. شریعت کی نشانیاں اہم اس لیے بات پیش کی گئی کہ کافر کفار مکہ وہ کہتے تھے زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن شریعت کی نشانیاں نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ کافر ہوئے. تو شریعت کی نشانی اہم ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اور آیتیں بتائی گئیں کہ یہ تین قسم کی آیتیں اور نشانیاں اور ہیں، کونی، معجزات اور شرعی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں. اولئک جو اشارہ ہے یہ دور کا ہے، بعید کا ہے. یہ اس لیے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. ایسے لوگوں کا رتبہ اور مرتبہ وہ بہت ہی نیچا ہے، ذلیل ہے. یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک یہ اشارہ بعید کا استعمال کیا. اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں. اصحاب ہم جانتے ہیں صاحب کی جمع ہے، صاحب دوست کو کہتے ہیں. صاحب صحبت سے ہے، صحبت کہتے ہیں ساتھ رہنے کو. ساتھ رہنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بالکل چمٹ جانا اور مل جانا. چمٹ جانا اور مل جانا، مل کے رہنا. اور دونوں چیزیں اگر یہ ہوں، معیت ہو اور چمٹنا ہو، تو پھر صحبت یا ساتھی پختہ مانا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. اصحاب النار یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. ہم ترجمہ کر دیتے جہنم والے. جو ساتھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، وہ اپنے دوست سے ملاقات کا شوقین ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنا قیمتی وقت اس کے ساتھ گزارے. وہ دوست ہے. تو جہنم کی یہ ساتھی ہیں، یعنی جہنم ان کے ملاقات کی مشتاق رہتی ہے، اور جہنم کی خواہش ہے کہ وہ لوگ اس کے اندر آئیں، اس کے ساتھ رہیں. یہ ہے اصحاب کا معنی. یہ ہے اس کی شرح جو مفسرین کرام نے پیش کی ہے. ہم اصحاب النار، اہل النار کہہ رہے ترجمہ جہنم والے، جہنمی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک اصحاب النار، اسی لیے جہاں بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اصحاب النار،
تو اس کا مطلب ہے جہنم ان کے لیے لازم ہے، جہنم سے وہ ہمیشہ چمٹے رہیں گے، ساتھ رہیں گے جہنم، سوائے چند 2 جگہوں کے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس معنی کے علاوہ استعمال کیا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا اصحاب النار، وہاں معنی دوسرا ہے، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے فرشتوں کو جہنم والا بنائے، جہنم کا داروغہ بنایا، تو وہاں پر معنی یہ نہیں ہے۔ باقی جہاں بھی قرآن کریم میں اور بھی 1-2 جگہ ہیں، باقی ہر جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے چمٹے ہیں، جہنم ان کی مشتاق ہے، جہنم کے ہمیشہ یہ ساتھ رہنے والے ہیں، جہنم کے ساتھی۔ تو سورہ مدثر میں جو ہے وہ جہنم کے داروغے کے معنی میں، جہنم کے محافظ میں، ان کے معنی میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جہنم کا محافظ بنایا اور جہنم کے داروغے بنائے۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جہنمی، جہنم کے ساتھی، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم سے چمٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی جہنم سے یہ نکلیں گے نہیں، نہ ان پر عذاب کم ہوگا، نہ ان پر عذاب ہلکا ہوگا، نہ وہ عذاب کو ہلکا محسوس کریں گے، ہمیشہ ان پر عذاب نیا سے نیا ہوتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ اس طرح جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش کی گئی کہ موت کو پل پر لا کے میڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے کہ جنتی تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب موت نہیں، کہ جہنمی تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب تمہیں موت نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جہنمیوں کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں ہم فیہا خالدون کہا ہے، اس سے مراد وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن مسلمان بھی جنت میں جائیں گے جہنم میں جانے کے بعد، مسلمان بھی جو نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے ان کے لیے ہمیشہ کا تذکرہ نہیں ہے، ہمیشہ کافر اور تکذیب کرنے والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما اہل النار الذین هم اہلها فلا يموتون فیہا، رہے جہنم والے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس میں مریں گے نہ زندہ رہیں گے، ان کی زندگی ایسی ہوگی نہ موت نہ حیات۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے، اب مسلمانوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آگ ان کی خطاؤں کی وجہ سے پکڑ لے گی، یعنی گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا ہوگا، تو وہ ان کو مار دے گی آگ، جہنم ان مسلمانوں کو جو معاصی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان کو مار دے گی، یہاں تک کہ وہ کوئلے کی طرح راکھ ہو جائیں گے، کوئلے ہو جائیں گے۔ پھر سفارش کی اجازت ملے گی، یہ مسلم شریف کی حدیث۔ اب سفارش کی اجازت ملے گی تو پھر گویا جرائم کی سزا مل گئی جہنم میں، اب ایمان کی بدولت اب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب اس وقت جب وہ کوئلے ہو جائیں گے، کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو جائیں گے، اب اس وقت ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، تو ان کی سفارش ہوگی، انبیاء اسلام کریں گے، فرشتے کریں گے، مسلمان کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے وہ انہیں جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سب کی سفارشیں پھر اس کے بعد ہوں گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہاں جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں وہ کافر ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، اور جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان کے لیے خلود نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے، سزا کاٹ کر پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور یہ ہے آپ کے سامنے ایک آیت جس کی وضاحت اختصار سے کی گئی ہے، اور کفر اور تکذیب پر اس طرح کی آیتیں قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ آئیں گی، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ تغابن میں، بہت سی جگہوں پہ آئیں گی۔
تو وہاں پر اس کی تفصیلات پیش کی جاتی رہے گی۔ یہاں پر ایک تحریر جو چونکہ اب آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا اور اب آگے بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا اور تفصیل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور کیوں بنی اسرائیل کا تذکرہ تفصیل سے ہے ان اسباب پر باتیں پیش کی جائیں گی۔ یہاں پر یہ بات بتا دی جائے جو ایک تحریر یہاں پر ہے اور پسند آئی مجھے، تو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ جو بچوں کی تربیت اور انسان کی اپنے آپ کو انسان سنوار سکتا ہے، جو ان آیتوں سے، جو آدم علیہ السلام کے واقعے سے جو بات معلوم، خاص طور سے درخت کے قانون سے، درخت کے واقعے سے جو روک دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں، تقریباً 10 چیزیں علماء کرام نے لکھی ہیں، بعض علماء کرام نے، جو بچوں کی تربیت کے قواعد و اصول بھی ہیں اور خود انسان کی اپنی اصلاح اور درستی کے وہ قواعد و اصول بھی ہیں۔ اس میں پہلی چیز وہ ہے جو حکم ہے وہ واضح ہے، جو رہنمائی ہے وہ واضح ہے۔ اسلام کا حکم ہے، اسی لیے بچوں کو بھی جو بات کہنی چاہیے اس میں واضح طور پر بات کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس میں کوئی چیز شبہ کی نہ رہے، مبہم نہ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے صاف کہا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ دونوں اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ حکم صاف تھا، واضح ہے، بالکل واضح۔ تو پہلی چیز یہ ہے، شریعت کا حکم یہی ہے، بالکل واضح۔ اس لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، فرما دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان آیتوں کو محکم آیتیں کہا جاتا ہے، حکم بالکل واضح ہے، تو اسلام کا حکم بالکل واضح ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی جو بات کہی جائے وہ بالکل واضح طور پر ایک کہ بچہ اچھی طرح سمجھ جائے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے پہلی چیز جو پیش کی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی چیز سے روکا جائے تو اس کا بدل بھی بتا دیا جائے، اس کا بدل بھی بتانا ضروری ہے۔ بچوں کو اگر کوئی ایک چیز سے روک دیا جائے اور اس کا اگر بدل بتا دیا جائے، اس کی جگہ یہ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آسان ہوگا سمجھنا۔ اسلام میں بھی یہی ہے۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ممنوع درخت کھانے سے منع کیا، ایک درخت کھانے سے منع کیا، تو اس کا بے شمار بدل بتا دیا، باقی سب کھائیں، ایک بس کھائیں، باقی پوری جنت میں سب اس کی جگہ ہے، آپ کھائیں جتنی بھی۔ اسلام کا بھی حال یہی ہے۔ اسلام نے جب ایک چیز کو حرام کیا ہے تو اس کا بدل بتایا ہے، اس کا بدل اس لیے بتایا کہ وہ چیز اچھی سے اچھی ہے، پاکیزہ ہے، عمدہ ہے۔ زنا سے روکا ہے تو شادی کو اس کا بدل شادی ہے، پاکیزہ اور حلال۔ سود سے روکا ہے تو اس کا بدل بے و شرع ہے، بزنس ہے، تجارت ہے۔ تو اس طرح اسلام نے جو حکم جو منع کیا ہے اس کا عمدہ سے عمدہ بدل بتا دیا ہے۔ نفس کی خواہشات ہیں اور اسی لیے انسان کی جو جسمانی خواہشات ہیں، تو جو کچھ ہے ان کا اگر حرام کر دیا ہے چیزیں، تو بہت سی چیزیں اسی طرز کی جائز کی ہیں، جو انسان کو کرے تو اس کی وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب بدل بھی بتا دیا جائے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، اب اس کے بدلے یہ یاد کیجیے، اس کی جگہ یہ یاد کیجیے۔ تو دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جب کسی ایک چیز سے روکا جائے تو اس کا بدل بتا دیا جائے، اس کا اور اسلام نے بدل بتایا۔ اس لیے جب قبرستان جانا ہے اس کا طریقہ بتا دیا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں جو انسان کی خواہشات ہیں، بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، وہ انسان کرتا ہے، وہ نہیں ہے، اس کی جگہ یہ کرنا بتا دیا ہے اسلام نے۔ تو اسلام نے مکمل اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ جب ایک چیز سے روکا ہے تو اس کا بدل بھی جائز بدل بتایا ہے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو غصہ نہیں ہونا، سختی نہیں کرنا ہے، بہت ہی پرسکون گفتگو کرنا ہے، بہت پرسکون گفتگو یہ ہونا چاہیے۔ پہلی اگر آپ بفر گئے تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟
کسی غلطی بھی پھر گئے تو اصلاح کیسے ہو؟ جب غلطی اگر بچہ کرتا ہے یا کوئی بھی کرے تو اس میں پرسکون گفتگو کرنا ہے اور بغیر غصے کے، بغیر سختی کے۔ اب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، کھا لیا درخت جس سے روکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی غضب کا اظہار نہیں کیا، بہت ہی پرسکون انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ ان دونوں کو محبت سے پکارا ان دونوں کے رب نے، آدم حوا علیہ السلام کو محبت سے ان کے رب نے پکارا اور کہا کیا میں نے آپ لوگوں کو اس درخت سے کھانے سے روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے آپ دونوں سے یہ کہا نہیں تھا کہ شیطان آپ لوگوں کا دشمن ہے؟ پرسکون گفتگو، کوئی غضب نہیں اور کوئی غصہ نہیں، کوئی سختی نہیں۔ تو اگر غلطی ہو جائے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اس میں اس کی جو اصلاح کرنی چاہیے وہ غصے سے نہیں، تو پھر بچہ بھی سمجھے گا کہ ہاں مجھ سے ہوئی ہے غلطی، اور اگر غصہ ہو جائے تو اس کے اندر بھی نفس ہے، وہ بھی غصہ ہو سکتا ہے، نہیں کرنا مجھے، نہیں کھانا، نہیں یہ چیز کرنی، نہیں چھوڑنا، آپ جو ہوتا ہے کرنے، وہ بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی ضدی ہو جاتا ہے، اس کے اعنات پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ گفتگو جو ہے بالکل پرسکون ہو اور غصے اور سختی سے نہ ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جس نے غلطی کر دیا، جس سے غلطی ہو گئی، اس کو معافی مانگنے کا موقع دینا چاہیے۔ یار اگر بچوں سے بھی غلطی ہو جائے، غلطی ہو گئی ہے تو ان کو معذرت کرنے کا، معافی مانگنے کا موقع دینا چاہیے، تو معافی مانگ لے۔ اور یہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے فوراً معافی مانگی، جو فرمایا اس سے پہلے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو معافی مانگنے کا، معذرت کرنے کا موقع دینا چاہیے جس سے غلطی ہو جائے اسے۔ پانچویں چیز سے معلوم ہوئی کہ پھر اس معذرت کو قبول بھی کرنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے اور اس معذرت کو قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فتاب علیہ، آدم نے معذرت کی تو اللہ نے معذرت قبول کر لی، توبہ قبول کر لی آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس لیے موقع دینا چاہیے، چوتھی چیز۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس معذرت کو، جب معذرت کوئی پیش کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اور سب سے زیادہ تو اللہ ہی تعالیٰ قبول کرتا ہے، بہت معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ چھٹی چیز اس قصے سے آدم علیہ السلام کی جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ غلطی جو ہوئی اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ غلطی کیوں، ہم سے غلطی کیوں، تو غلطی کے اسباب کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور غلطی کا بنیادی سبب وہ ہے ابلیس، شیطان، اسی نے وسوسہ ڈالا، اسی سے وسوسہ ڈالا ابلیس نے، اور اس نے جو وسوسہ ڈالا وہ نفس، خواہشات نفسانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کی جو خواہشات نفسانی ہے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ابھی روح نہیں پھوکی تھی، تو اسی وقت ابلیس نے چکر لگایا آدم علیہ السلام کا، دیکھا کہ پیٹ ہے، کہا بس اب تو میں نے قابو پا سکتا ہوں، آدم علیہ السلام پہ قابو پا سکتا ہوں، پیٹ کے لیے حرام کام کرتی ابلیس۔ تو بنیادی سبب وہ جو ہے اسباب، غلطی ہوئی تو غلطی کے اسباب جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور غلطی کا بنیادی جو بنیاد ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس وہ آسانی سے کیسے غلطی کرا دیتا ہے، وہ خواہشات نفسانی پہ کے راستے سے آتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے اب
आदम अलैहिस्सलाम के पास आया कि आप हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, ये कहा उसने ये भी कहा जन्नत में रहने की ख्वाहिश थी, हमेशा होती है ना ख्वाहिश। फिर ये कहा कि आप फरिश्ता हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में भी बात नहीं आई कि मैं फरिश्ता कैसे हो सकता हूँ, मुझको तो अल्लाह ने बशर बनाया है और फरिश्तों से मेरा सजदा कराया है, फरिश्तों ने मेरा सजदा किया है, मैं फरिश्ता कैसे हो सकता हूँ। लेकिन इब्लीस ऐसे हरबे उसने इस्तेमाल किए कि कहा आप जन्नत में हमेशा रहेंगे और आप फरिश्ता हो जाएंगे। तो ये इस्तेमाल किया है इब्लीस ने। तो असबाब को जानना चाहिए और उससे जो है अगर जानेगा इंसान तो फिर गलतियां नहीं होगी, कम होगी। और इंसान से आम तौर जो गलती होती है वो जहालत में, नादानी में होती है या ख्वाहिशात नफ्सानी की इत्तिबा, आम यही दो चीज़ें, या तो नादानी में या ख्वाहिशात नफ्सानी की इत्तिबा। और इसी को इस्तेमाल किया है इब्लीस। सातवां जो उसूल मालूम हुआ, फिर उसके बाद है अदब सिखाना, सज़ा देना। और इसीलिए जब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती, यहाँ बताया गया कि सज़ा में और अदब में फ़र्क है। इससे पहले बात बताई जा चुकी है, थोड़ी वजाहत की जा चुकी है कि एक ने अगर कोई गंदगी की तो उस गंदगी पर उसको सज़ा दी जाएगी, तो एक सज़ा है। अदब ये सिखाया जाएगा गंदगी को साफ करें, वो खुद गंदगी साफ, वो सज़ा उस पर है करने पर, और उसको गंदगी को साफ करना ये अदब सिखाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की गलती, जब उन्होंने एतराफ़ किया आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का और उन्होंने माज़रत पेश की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे कबूल किया, गलती को माफ़ कर दिया उनके माज़रत को। और अदबन ये कहा कि इहबिता मिन्हा जमीअन, यहाँ से आप सब उतर जाए, आसमान से, जन्नत से आप लोग उतर जाए। आठवां उसूल जो मालूम हुआ वो ये है, इसलिए बच्चों को इसी एतबार से अदब भी सिखा देना चाहिए, अदब देना चाहिए, थोड़ी सज़ा हो जाए। वो है गलती के बाद मुस्तक़बिल की बात बताना चाहिए। अब तो हो गई, अब ये मत करना और ये करना, मुस्तक़बिल की बात। अब तो जो कर लिया, लेकिन अब इसे माफ़ी मांग ली और उस पर अदब भी सिखा दिया गया, अब ये करना है, उसको अब आगे पूरी बात तफसील से बच्चों को बता दिया जाए, ये चीज़ें करनी है। ये हमारे लिए भी है, सबके लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की गलती कबूल कर ली, उनकी तौबा कबूल कर ली, उनको दुनिया में भेज दिया, तो फिर उसके बाद बता दिया मुस्तक़बिल का काम ये, रसूल आएंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम आएंगे, हिदायत आएगी, किताबें आएंगी, आसमानी किताबें आएंगी। तो मुस्तक़बिल में अब अगर जन्नत में आना है, कामयाब होना है और अमन पाना है दोनों जगह, दुनिया और आखिरत में, तो इस हिदायत को कबूल करना है। मुस्तक़बिल की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पेश कर दिया है। और ये रहमान की इताअत करना है और शैतान की नाफरमानी करना है। मुस्तक़बिल की बात अल्लाह ताला ने पूरी बात पेश कर दी। नवी चीज़ जो मालूम हुई और नवा उसूल जो मालूम हुआ वो ये है कि झूठे प्रोपगंडे के साथ किस तरह बर्ताव किया जाए। अफवाहें झूठी फैल जाएं, झूठे प्रोपगंडे हो जाएं, तो इंसान उसमें बहक जाता है। और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफवाहों के फैलाने पर सख्ती से मना किया है, कुरान करीम में मना किया गया इस पर। तो उसके साथ एक शख्स का मामला क्या होना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए, वो इसमें जो है इस हिस्से में, आदम इस्लाम के हिस्से में वो ये बताया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। शैतान ने जो भी प्रोपगंडा किया सब झूठा था। आदम
علیہ السلام اور ان کی بیوی وسوسے کے ذریعے جو بھی اس نے کہا، آدم علیہ السلام کو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے مطمئن کر دیا اس نے، نبی تو کھایا شجرہ ممنوعہ، مطمئن کر دیا آدم علیہ السلام کو، اور بات بتائی گئی ابھی، اس نے کہا کہ آپ فرشتہ ہو جائیں گے اور آپ جو ہے ہمیشہ ہمیش رہیں گے جنت میں۔ تو یہ سب کی سب جو بالکل متاثر ہو گئے آدم علیہ السلام، شیطان اور ابلیس کے جو جھوٹی پروپیگنڈے تھے، جو افواہیں تھیں، جو قسم کھا کھا کر اس نے بتایا تھا، اس سے آدم علیہ السلام متاثر۔ تو اس لیے معاشرے میں ایسے بہت ہوتے ہیں، جھوٹی چیزیں پھیل جاتی ہیں اور ہم آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ جتنے بدعات، خرافات، ایک سے ایک نئے نئے مسائل، نئے نئے رسومات و رواج جو بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں ایسا پھیل جاتے ہیں، یہ جھوٹی چیزیں پھیلتی ہیں زیادہ، اور آسانی سے ہم قبول بھی کر لیتے ہیں تمام چیزیں۔ پہلے صرف عام طور پر شادی ہوتی تھی آسانی سے، اب جو ہے مہندی کی رسم الگ ہے، شادی کی طرح خرچہ ہوتا ہے، ہلدی کی رسم الگ ہے، شادی کی طرح خرچہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں اس میں آئے کہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنی چیزیں، اور پھر ایک چیز آئی اور پھر لوگوں نے قبول کر لیا، سب قبول کیا، اور پھر اس کے بعد تو اس لیے اس طرح کی تمام چیزیں جو آتی ہیں، یہ ایک جھوٹی چیزیں جو پھیلتی ہیں معاشرے میں، عام طور لوگوں سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ابلیسی ہتھکنڈے ہیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ آخری چیز 10ویں وہ یہ ہے کہ جو انسان کو تجربہ حاصل ہوا، اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کو جو تجربہ حاصل ہو گیا ہے، اس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو سے فائدہ، یہ اس سے معلوم ہو کہ جی میں یہ ہوں اور یہ چیزیں مجھے تجربے سے معلوم ہوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر ممنوعہ، ایک درخت کھانے سے منع کیا، اور پھر انہوں نے کھا لیا۔ اس میں بہت سے حقائق معلوم ہوئے، بہت سی چیزیں، بڑے تجربے ہوئے۔ جو حقائق اس سے معلوم ہوئے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نفس خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، نفس خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں کوئی ایسے مسئلہ آئے تو نفس کو نہیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں، اور نفس عام طور پر خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، جو خواہش۔ دوسری حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی سب مخلوق سچی اور نیک نہیں ہے، کہ آنکھ بند کر کے بات قبول کر کے ابلیس کی بات، اللہ کی ہر مخلوق سچی نہیں ہے، ہر مخلوق نیک نہیں ہے، کہ سب کی بات جیسے آئی۔ اسی لیے گواہیوں میں عدل کی شرط لگائی جاتی ہے، بہت سی گواہیوں میں ایمان کی شرط لگائی جاتی ہے، مومن ہو، عادل ہو، یہ شرط لگائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سچی نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ ابلیس نے جو چیزیں استعمال کی، سب جھوٹ استعمال کی۔ اس لیے اس نے قسم کھا کے کہا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ تھا وہ، جھوٹ آئے، کہا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے لیے خیر چاہتا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی جان میں ظلم کرتا ہے، یہ تجربہ یہ معلوم ہوا ہے، انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ربنا ظلمنا، انہوں نے کہا آدم ہوا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے لیے بھولنا بھی ممکن ہے، اس لیے تسلیم کرنے نہیں ہو سکتا بھول گیا ہوں میں، انسان کے لیے بھولنا ممکن ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فنسیہ، تو بھول گئے، فنسیہ علیہ السلام بھول گئے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے پختہ
عہد لیا تھا، یہ پختہ بات کہی تھی تو بھول گئے وہ آدم علیہ السلام. تو انسان کی ایک صفت نسیان بھی ہے. جب بعض لوگوں کا انسان نسیان ہی سے، بھولنے سے اس کا مشتق ہے انسان کو جو مانا ہے. اور پانچویں حقیقت یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، رحم کرتا ہے. ثم اجتباہ فتاب علیہ وہدی. تو ان کو آدم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کر لیا، توبہ قبول کر لی، انہیں سیدھی راہ دکھا دی. تو یہ ہے کم سے کم 10 چیزیں جو اس آدم علیہ السلام کے واقعی، ان فوائد کے علاوہ جو فائدے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ہر آیت پر جو آیتوں کے سے فائدے نکلتے ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. یہ 10 چیزیں جو بچوں کی تربیت کے بھی اصول ہیں اور ہماری بھی اپنے آپ کی اصلاح کے یہ اصول ہیں جو آدم علیہ السلام کی اس قصے سے بات معلوم ہوئی. آخری بات وہ اس آیت سے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی 45 نمبر آیت، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی وہ لوگ جہنمی ہیں یا جہنم کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس سے جو فائدے حاصل ہوئے اس آیت سے وہ فائدے پیش کر کے بات ختم کی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ کفر اور تکذیب یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا سبب اور ذریعہ ہے. جو بھی کفر کرے گا، ایمانیات میں سے کسی ایک کا بھی کفر جو ایمانیات ہیں تو، اور تکذیب کرے گا اللہ کی آیتوں کا، تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا. تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے کفر اور تکذیب. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو واضح کرتا ہے دلائل و آیات و نشانیاں کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بات نہیں کہہ دی کہ یہ حق ہے، اس حق کے دلائل دیے ہیں، اس حق کی نشانیاں دی ہیں، اس حق کو سمجھایا ہے، واضح طور پر پیش کیا ہے، اور ایسی دلائل دیے ہیں کہ اس کے بعد کوئی عذر کی گنجائش نہیں، کوئی معذرت کی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کا حقدار ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا. تو اللہ نے آیتیں پیش کی ہیں تب انہوں نے جھٹلایا، دلائل دیے اللہ تبارک و تعالیٰ. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کفر اور تکذیب کرنے والوں کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت ہی نیچا ہے، ذلیل ہیں یہ، اور یہ نیچے ہیں اور ذلیل ہیں ایسے لوگ. اور چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ جہنم ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس وقت بھی موجود ہے، اس وقت موجود ہے، جو احادیث سے پہلے پیش کی جا چکی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کو، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اور موجود ہے اس وقت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ آپ کے سامنے آج کی باتیں اختصار سے پیش کی گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا اور کیوں بنی اسرائیل کا اللہ نے قصص کیا ہے، ان کے اسباب پہ باتیں پیش کی جائیں گی. آج یہ چند باتیں اتفاق. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ.